بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، جماعت ہشتم، مضمون اردو اور اردو قواعد و انشاء سے ہم آج مکالمہ پڑھیں گے۔ ایک مکالمہ نمبر 1 تو آپ نے پہلے پڑھ لیا، آج ہم انشاءاللہ مکالمہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو آپ کو 9th اور 10th میں یعنی 9ویں اور 10ویں جماعت میں خاص طور پر جو گرامر کا کام ہے، قواعد و انشاء کا کام ہے، اور خطوط ہوں، کہانیاں ہوں، خط ہوں، درخواستیں ہوں یا مکالمے، یہ آپ کو نمونے کے طور پر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل مینوان یہی لکھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ یہ آپ کی کوانٹٹی کو پورا کرتے ہیں۔ کوانٹٹی بھی آپ نے خود پوری کرنی ہے، اور اس کو لکھنا بھی بے شک اپنے الفاظ میں ہے، لیکن آپ نے مواد اس سے لینا ہے کہ کس طرح سے الفاظ اور جملوں کا چناؤ کیا جاتا ہے اور کس ترتیب سے لکھا جاتا ہے، یہ سکھانے کے لیے آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ نے مکالمہ جو لکھنا ہے تو وہ 2 سے 2.5 پیج ہونے چاہیے۔ کہانی 1 پیج کی، خط 1 پیج کا، درخواست 1 پیج کی، اور مکالمہ 2 سے 2.5 پیج کا ہوگا، تو اس کے آپ کو 5 نمبر انشاءاللہ ملیں گے۔ تو آج جو ہمارا مکالمہ ہے یہ نمبر 2 ہے، دکاندار اور خریدار کے درمیان میں مکالمہ۔ یعنی دکاندار اور خریدار کے درمیان میں جو بات چیت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ خریدار دکاندار کے پاس جاتا ہے، وہ چیز کیا پوچھنے سے لے کر لینے اور پھر پیسے دینے تک، ظاہر بات ہے کافی بات چیت کرتے ہیں وہ، اور اسی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ کہتے ہیں باہمی گفتگو کو، 2 لوگ یا زیادہ آپس میں جو بات کر رہے ہوں انہیں مکالمہ کہتے ہیں۔ تو خریدار وہ جاتا ہے دکاندار کے پاس اور کہتا ہے السلام علیکم۔ دکاندار وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ خریدار آپ کی دکان میں رومال بھی ہوں گے؟ دکاندار رومال ہی نہیں، جرابیں، بنیانیں، چھتریاں، سبھی کچھ ہے۔ یہ اس نے کیوں بتایا ساتھ؟ اس لیے کہ اسے شاید اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر آپ رومال کے علاوہ بھی کچھ لیں گے تو یہ چیزیں میرے پاس وہ بھی ہیں۔ خریدار کہتا ہے کہ رومال دکھائیے، کوئی سستا سا سوتی ہو، 2 صفات ہوں، ایک سستا ہو اور ایک سوتی ہو۔ دکاندار یہ دیکھیے رومال نہایت نفیس اور نرم ہے۔ نفیس اور نرم مترادف الفاظ بولے۔ خریدار آپ نے جرابوں کا ذکر کیا تھا، وہ بھی دکھائیے۔ دکاندار رومال کے متعلق کیا فیصلہ ہے، کتنے پیش کروں؟ خریدار جرابیں دکھائیے تو رومال کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ دکاندار یہ دیکھیے جرابیں ریشمی ہیں، ریشمی، کتنے جوڑے پیش کروں؟ خریدار آپ مال دکھا رہے ہیں، قیمت نہیں بتاتے، کیا آپ اپنی چیزیں بن داموں بیچتے ہیں، یعنی کیا آپ مفت میں دے رہے ہیں؟ دکاندار ہاں صاحب، بالکل مفت، قیمت برائے نام ہے۔ رومال 80 روپے کا ہے اور جرابوں کا جوڑا 120 روپے کا۔ خریدار میاں دکاندار یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے، ویسے رومال بھی نفیس ہے اور جرابیں بھی۔ دکاندار ہم اپنے مال کو چند پیسوں کے نفع پر بیچتے ہیں، کسی اور دکاندار سے دریافت کر لیں، پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ خریدار رومال اور جرابوں کی صحیح قیمت بتائیے، میں کچھ اور چیزیں بھی خریدوں گا۔ دکاندار صاحب ہماری دکان کا حساب باٹا جیسا سمجھیے، 1 زبان 1 دام۔ خریدار اگر آپ سچ مچ درست کہتے ہیں تو مجھے آپ کی سچائی پر فخر ہے، اب میں سچی دکان چھوڑ کر جھوٹی دکانوں پر نہیں جاؤں گا۔ دکاندار پھر حکم کیجئے، آپ کی قدردانی کا شکریہ۔ قدردانی کا، قدر کرنے کا۔ خریدار 5 رومال، 5 جوڑے جراب اور 1 چھتری بھی ڈال دیجئے، مگر اچھی سی ہو۔ دکاندار یہ لیجئے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ خریدار رقم تو آپ نے نہ بتائی نہ وصول کی، شکریہ مفت دے مارا۔ دکاندار یہ لیجئے بل، کل 800 روپے تو ہوئے، یہ لیجئے بل، کل 800 روپے تو ہوئے۔ خریدار یہ لیجئے 1000 روپیہ، اپنی رقم وصول کیجئے اور بقایا دیجئے۔ دکاندار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، اچھا آپ کی خوشی کے لیے یہ لیجئے 200 روپے۔ دکاندار نے جاتے ہوئے ذرا
ہلکا سا مذاق بھی کر دیا، حالانکہ بقایا تو اس نے دینا تھا، لیکن ہلکا سا مذاق کر دیا کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ اس میں سے پیسے لے لو تو اب تو مجھے باقی بھی دینے پڑیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے آپ سے جو لینے تھے وہ اب آپ کو دینے پڑ رہے ہیں۔ تو ہلکا سا مذاق کرنے کے بعد اس نے اسے رخصت کر دیا۔ تو اس طرح کی اور جملے، اس طرح کی گفتگو، بھائی بچوں آپ نے خود اپنی طرف سے مکالمہ لکھنا ہے، اور الفاظ لیکن اور جملے وہ ان کی رہنمائی کے لیے آپ کو یہ مکالمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے مکالمہ بھی لکھنا ہے، اور اس سے پہلے درخواست نمبر 1 بھی لکھنی ہے، یہ آپ کا لکھنے کا کام ہے، اور باقی چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔